کا دور ہے، انسان کو خود بھی پرکھے۔ آج ہمارے بہت سے ایسے کام کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی محبت عطا فرمائی، اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اس کے ولیوں کی محبت میں بہت سارے مسلمان ایسے کام کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یا تو جائز ہے یا مباح۔ جائز اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے دلیل موجود ہے کہ ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے شریعت میں، اس حدیث سے اس میں مل رہا ہے حکم اور اس قرآن کی آیت سے مل رہا۔ اور مباح اسے کہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کام کو کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بندے کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہے، تمہارا دل چاہے کرو، تمہارا دل چاہے مت کرو، تو اس کو ناجائز نہیں کہا گیا۔ جب ناجائز نہیں کہا گیا ہے اور اگر وہاں پر وہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہا ہے، تو مقبولیت کی نشانی ہے، اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ بجائے ثواب کے اور عذاب ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے دروازوں پر چھوٹے چھوٹے بلب لگا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ فاتحہ کا اور اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کسی کو تھوڑی سی کوئی مٹھائی میسر ہے تو اسی پہ فاتحہ دلا دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاریخ پیدائش ہے وہ کچھ لوگوں نے 9 تاریخ بھی بتائی، تو 9 تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ جو مشہور قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور یہ شان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ پیدائش کے بارے میں وہ حدیث پاک موجود ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا فرمایا اور اسی دن میرے اوپر وحی نازل فرمائی، تو پیر کے دن حضور پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی حضور کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں انتقال سے چند دن پہلے سے کچھ بیمار ہو گئے اور گھر سے نکلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کی زندگی کا وہ آخری دن کہ مسجد میں ظہر کی عصر کی نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے کھڑے ہوئے، پردہ ہٹایا اور دیوار پہ سے جھانک کر دیکھا، مسجد کی دیوار حضور کی اور ایک ہی تھی، چھوٹی دیوار تھی۔ مسلمانوں کی نظر حضور پر پڑی، حضور کی نظر مسلمانوں پر، حضور مسکرائے دیکھ کر مسلمانوں کی وہ حالت دیکھ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال ہو، تو یہ پیر کا دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نظارہ فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ تو معین ہے، سب کے نزدیک بالاتفاق کہ 12 تاریخ ربیع الاول، مہینہ بھی ربیع الاول کا، دن بھی پیر کا اور تاریخ بھی 12۔ زیادہ مشہور ہے کہ پیدا ہونے کی تاریخ بھی وہی ہے، وصال کی تاریخ بھی وہی ہے، پیدا ہونے کا دن بھی وہی ہے، وصال کا دن بھی وہی ہے، پیدا ہونے کا مہینہ بھی وہی ہے اور وصال کا مہینہ بھی وہی ہے۔ یہ خصوصیت ہے حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو جس اعتبار سے چاہے حضور کی یاد منائے، لیکن حضور کی وفات کا غم منانا اور سوگ منانا، اس کے لیے اب اس امت کے واسطے جو اس دنیا کے اندر ظاہری حیات میں موجود ہیں ان کے لیے جواز کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اس میں وجہ ترجیح کوئی نہیں ملتی کہ سوگ منایا جائے حضور، اس لیے کہ سوگ اس کا منایا جاتا ہے کہ جو انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبر پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ فرمایا اللہ کا نبی اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے اور وہاں اس کو اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرماتا ہے، اور کیوں نہ عطا فرمائے جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو میری راہ میں اپنی جان دے کر شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس سے خوش رہتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی جانیں دیتے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے یہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جو حضور کی خاطر ایمان لایا، حضور کے فیض و برکت سے شہادت پائی، جب اس کو رزق مل رہا ہے تو جن کے صدقے میں رزق مل رہا ہے انہیں کس عالم کا رزق ملے گا اس عالم کے اندر؟ تو حضور وہاں پر رزق بھی پا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان کا سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا کی نعمتوں سے بھی اعلیٰ نعمتوں کے اندر اللہ کے رسول مزے کر رہے ہیں، اور حضور تو تمام امت کے تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، ان کا تو اس عالم میں مقام پوچھنا ہی نہیں۔ اگر کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ ایمان والوں کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے اور کافروں کے لیے یہ قبر دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو جب جنت کا باغیچہ ایک معمولی درجے کے ایمان والے کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اس قبر کے اندر اسی مقام کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد، خواب میں انہوں نے معلوم کیا کہ آپ نے علم فقہ کی بڑی خدمت کی ہے، امام اعظم صاحب کے آپ شاگرد ہیں، آپ کے اوپر تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہوگا۔ کہا الحمدللہ، اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت کے مقاموں میں سے ایک مقام میں اللہ نے رکھا۔ فرمایا تمہارے جو بڑے ساتھی ہیں امام صاحب کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف صاحب، ان کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ ان کا مجھ سے اونچا رکھا۔ اچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ ارے کہ بھائی ان کا مطلب وہ تو اعلیٰ علیین، جنت کے جو اعلیٰ مقام ہے اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ مقام کے اوپر انہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی جو خوابیں ہوتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میری نبوت کی جھلک قیامت تک سچی خوابوں کی شکل میں موجود رہے گی، اور مومن کی سچی خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا حصہ سچی خوابیں قیامت تک مومنین کے لیے رکھی ہیں، ایمان والے یہ سچی خوابیں قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ الغرض تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہاں، جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور، صحابیات کا دور ہے، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں، اور حضرات صحابہ جتنی محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے اتنی نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچوں سے، نہ اپنے رشتہ داروں سے، نہ ماں باپ سے، نہ مال سے، کسی سے نہیں کرتے تھے۔ پھر حضور کا وصال، ان کی موجودگی میں ہو جانا ان کے لیے بہت بڑے غم کا سبب تھا، کیونکہ جب محبوب چیز نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گئی جو ظاہر میں انہیں نظر آتی تھی تو ان کے غم کی کوئی انتہا نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالے ہوئے کھڑے تھے۔ خبردار اگر کسی نے کہا محمد کا انتقال ہو گیا، ابھی اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے لوٹ، یعنی ہوش و حواس تم ہے اللہ کے رسول کی محبت میں۔ یہ کہہ رہے ہیں ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، ایسی محبوب چیز ہم کیسے دے دیں اللہ تعالیٰ کو، ایسے دیوانہ وار کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی ہمت اس وقت عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ آیت پڑھی افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جب ان کا وصال ہو جائے گا یا یہ دین میں شہید کر دیے جائیں گے تو کیا تم الٹے پاؤں پیچھے کو ہٹ جاؤ؟ تو اس آیت کو سن کر ایک دم ان کے ہوش و حواس درست ہوئے اور وہ پھر خاموش ہوئے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی جدائی سے جو صدمہ میرے اوپر پہنچا ہے
اگر دن کے اجالے کو یہ صدمہ پہنچ جائے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جائے۔ اور واقعی ایسا صدمہ پہنچا کہ 6 مہینے بھی حضور کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف، حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے یہاں تشریف لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، اور فرمایا حضور کی چال ڈھال اور حضرت فاطمہ کی چال ڈھال بالکل ایک سی تھی۔ کیا جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی سے دروازے پر جاتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا کر اور گال چومتے ہوئے گھر میں بلاتے، آؤ بیٹی آؤ بیٹی آؤ بیٹی آؤ بیٹی، گھر میں بلا کے اور بٹھا دیتے۔ اسی طرح جب حضور تشریف لے جاتے تھے حضرت فاطمہ کے یہاں اور وہ دیکھتی تھی یہاں ہٹ کے حضور تشریف لائے تو وہ بھی جلدی سے دروازے پر جاتی تھی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لاتی تھی اور ابا جان کہہ کے بٹھانا کرتی تھی۔ بے پناہ ایک دوسرے سے محبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک طرف لے گئے، میں دیکھ رہی ہوں اور چپ کے حضرت فاطمہ سے کوئی بات ایسی کہی کہ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تو آپ نے ہنس پہ اشارہ کیا، تسلی دی، اور پھر کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ ہنسنے لگی۔ اس کے بعد حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، فاطمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، باتیں ہونے لگی۔ باتوں میں نے کہا، اے فاطمہ ابھی کیا باتیں ہو رہی تھی؟ حضور نے ایک بات کہی تھی تم رونے لگی، اور پھر کوئی بات کہی ہنسنے لگی، کیا باتیں ہوئی؟ کیا حضور نے رازدارانہ مجھ سے بات کہی ہے، چھپا کر کہی ہے، راز بتایا نہیں جاتا، میں اللہ کے رسول کا راز کھول نہیں سکتی آپ کو۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پھر وہ بات یاد آئی، کہنے لگی ہے فاطمہ تمہارے اوپر میرا ایک حق بھی ہے، یعنی میں ماں کا درجہ بھی رکھتی ہوں تمہارے لیے۔ اب تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے، جب ظاہری حیات میں تھے تو راز کھولنا مناسب نہیں تھا، اب تو بتا دو کیا باتیں ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، جب پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے باتیں کی چپکے تو یہ بات کہی کہ اے فاطمہ حضرت جبریل امین ہر سال میرے پاس آ کر ایک مرتبہ قرآن وہ اپنا سناتے تھے اور میرا سنتے تھے، اور اس بار سال میں 2 بار آئے ہیں، 2 بار مجھ سے قرآن کی دور کی ہے، انہوں نے اپنا بھی سنا ہے اور میرا بھی قرآن پورا سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ سال میرا اس دنیا میں پورا ہوگا اور اب میں اللہ کے دربار میں جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رو گئی کہ حضور سے اب جدائی ہو جائے گی، حضور چلے جائیں گے۔ تو کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی اور فرمایا ارے روتی کیوں ہے، تو ہم سے زیادہ دنوں تک جدا نہیں رہے گی، بس ہم جائیں گے اور کچھ زمانے کے بعد تو بھی ہمارے پیچھے چلی آئے گی۔ کہا یہ سن کے میں خوش ہو گئی۔ اگر کسی اور کو یہ خبر دی جائے کہ ہم تو جا رہے ہیں، اب چند دنوں میں تم بھی پیچھے سے آؤ گے، تو بجائے خوش ہونے کے روئے گا کہ یار یہ تو جا رہے ہیں، ہمیں بھی دنیا سے لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ مگر انہیں موت کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ فکر ہے کہ اللہ کے رسول ہماری نگاہوں سے اوجل کیوں ہو رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، ہم سے جدا کیوں ہو رہے ہیں۔ موت گوارا ہے مگر اللہ کے رسول کی جدائی گوارا نہیں ہے۔ ایسی محبت، ایسا تعلق کسی کے اندر نہیں مل سکتا جیسا صحابہ رضی اللہ عنہ نے، صحابیات نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، محبتوں کا اظہار کیا ہے اور سچی محبت میں اپنے جان و مال سب کچھ قربان کیے ہیں۔ ایسی محبت کا نمونہ پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کی اور عقیدتوں کی جھلک ہمارے اور اندر آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں میں پیدا فرمائے، اور قیامت تک اللہ سب مسلمان مرد و عورت کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عقیدت و محبت پر ایمان و عزت کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اسی عقیدت و محبت کے ساتھ آخرت میں اللہ ایمان و عزت کے ساتھ ہمارا اپنے محبوب بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے رسول کی محبت میں
گم ہو کر ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروباروں میں ملازمت میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔